ایک وقت پر غریبی اور مفلسی میں رہنے والا قطر آخر کیسے آج دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا ہے۔ سنگاپور کے بعد قطر وہ واحد ملک ہے جہاں ہر بندہ ہی کروڑ پتی ہے اور یہاں کا ان ایمپلائمنٹ ریٹ تو 1% سے بھی زیادہ کم ہے۔ لیکن دوسری طرف سوال یہ اٹھتا ہے کہ عرب کا سب سے زیادہ غریب دیش آج اتنا امیر بنا کیسے، اور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں باقی ساری گلف کنٹریز بھلے ہی غریب ہو جائیں لیکن قطر ہمیشہ ہی امیر رہے گا۔ چلیے آج اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ قطر نے کون سی ایسی اسٹریٹجیز اپنائی کہ آج یہ خود پر حکومت کرنے والے دیشوں سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اب قطر کی اکنامک گروتھ اور انڈیپینڈنس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ہسٹری پر نظر ڈالیں۔ شروع کرتے ہیں 1915 سے، جب ساری دنیا ورلڈ وار کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس وقت قطر کو بھی اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ ایسے میں قطر نے 1916 میں برٹن کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے اکارڈنگ اگر قطر پہ کسی بھی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو برٹن اس کی طرف سے لڑے گا، لیکن اس کے اگینسٹ قطر اگلے 55 سالوں تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور وہاں سے جتنے بھی نیچرل ریسورسز نکلیں گے ان میں قطر کے ساتھ ساتھ برٹن بھی حصے دار رہے گا۔ اس ٹائم پر قطر میں ترقی کے نام پر سوائے موتیوں کے کاروبار کے اور کچھ نہ تھا، اور یہی موتی بیچ بیچ کر وہاں کے لوگ 2 وقت کی روٹی کماتے تھے۔ لیکن پھر 1940 میں قطر میں پہلا آئل فیلڈ ڈسکور ہوتا ہے، اور 1960 کے آتے آتے وہاں سے آئل نکال کر انٹرنیشنل ایکسپورٹس کا کام کافی تیزی سے ہونے لگا، اور اگر دیکھا جائے تو اسی کے بعد سے قطر کی اکنامک کنڈیشن پہلے سے بہتر ہونے لگی، لیکن وہ صرف اتنی ہی بہتر تھی کہ اب لوگ 2 کی بجائے 3 وقت کی روٹی کو آرام سے پورا کر لیتے تھے۔ اسی دوران 10 سال بیت گئے اور وہ وقت آ ہی گیا جس نے قطر کی قسمت کو اصل میں پلٹنا تھا۔ 1970 میں قطر نے دنیا کا سب سے بڑا گیس فیلڈ ڈسکور کر لیا، لیکن ابھی یہ گیس قطر کے کسی کام کی بھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت قطر کے پاس اس گیس کو دوسرے دیشوں تک پہنچانے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا۔ اس ٹائم پر گیس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑے بڑے پائپ لائنز کی مدد لی جاتی تھی، اور اس میتھڈ کے ذریعے صرف قریبی دیشوں تک ہی گیس کو پہنچایا جا سکتا تھا۔ اور پھر 1971 میں برٹن نے قطر کو آزادی دیتے وقت اس کی ڈور سعودیہ کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اب قطر کے ہر فیصلے میں ان کے پڑوسی ملک سعودی عربیہ کا اچھا خاصا انفلوئنس رہنے لگا۔ ہر چھوٹا اور بڑا فیصلہ سعودی عربیہ کی مرضی سے ہی لیا جاتا تھا۔ قطر یہ بات اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ سعودیہ کے آگے جھک کر ان کا دیش کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اسی لیے 1990 میں قطر نے سعودی عربیہ سے بھی اپنی جان چھڑا لی اور ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا۔ اس کے بعد شیخ خلیفہ بن حماد ال ثانی، جو آج قطر کے کنگ ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے تخت کو الٹ کر اپنی گدی سنبھال لی۔ انہوں نے دیش کی ڈیولپمنٹ پر کافی زور دیا، اور جب یہ دیش ترقی کرنے لگا تو پھر اس کے بعد سے قطر نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حماد ال ثانی نے آئل سے آنے والے ریونیو کو نیو ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر کے گیس لیکویفیکیشن میتھڈ انوینٹ کر ڈالا۔ اصل میں گیس لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو گیس کو لیکوڈ فارم میں بدل دیتی ہے تاکہ اسے آئل کی طرح کہیں بھی ایزیلی ٹرانسفر کر لیا جائے، اور اس ٹیکنالوجی کے انوینٹ ہونے کے بعد سے ہی قطر نے اصل ترقی سٹارٹ کی، کیونکہ وہ اب گیس کو دنیا کے ہر کونے میں بھیجنے لگے تھے۔ اور اسی طرح سے موتیوں کا کاروبار کرنے والا ایک چھوٹا سا دیش دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا سب سے بڑا گیس ایکسپورٹر بن گیا۔ پوری دنیا میں استعمال ہونے والی 30% گیس کی پروڈکشن اکیلے قطر ہی میں ہوتی ہے۔ حماد ال ثانی نے آئل اور گیس سے جنریٹ ہونے والے ریونیو کو قطر کی ڈیولپمنٹ میں لگانا سٹارٹ کر دیا۔ لوگوں کے لیے اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز، بہترین انفراسٹرکچر، ایجوکیشن اور میڈیکل فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی۔ قطر دنیا کا وہ واحد ملک بھی ہے جہاں پرسنل انکم پر بھی کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ قطری نیشنلز کے لیے ان کا علاج بھی بالکل فری ہے، بڑے سے بڑی چاہے بیماری کیوں نہ ہو ان کا سارا خرچہ قطری گورنمنٹ ہی اٹھاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن، بجلی اور گیس بھی بالکل فری ہے۔ جہاں دنیا بھر کے لوگ انہی ٹیکسز، ہاسپٹلز، کالجز اور پیٹرول کی بڑھتی پرائزز سے پریشان ہیں، وہیں قطر دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اپنے سٹیزنز کو انہی سب چیزوں پر ریلیف دیتا ہے، اور اسی وجہ سے سنگاپور کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ بلینئرز قطر ہی میں موجود ہیں۔ جہاں سعودی عربیہ اور باقی کے گلف کنٹریز آگے چل کر غریب ہو سکتے ہیں، وہیں قطر امیر سے امیر ہوتا جائے گا، کیونکہ اگلے کچھ سالوں میں آئل پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا اور پھر نیچرل گیس کی ڈیمانڈ اور زیادہ ہو جائے گی۔ خیر آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔